دیکھیے 33 روز گزر چکے اور جوں یہ ایام گزرتے ہیں وہ پروپیگنڈا جو سال ہر سال کئی دہائیوں تک کیا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل کو کس طرح سے ایک جو ہیکل ایک ایسی شکست ناپذیر اور ایک ایسی قوت اور طاقت کے طور پہ پیش کیا گیا کہ انہیں شکست نہیں دی جا سکتی. یہ کوئی ایسی چیز ہیں کہ خدا نخواستہ بعض لوگ شاید ظاہری مسلمان یا مومن ہونے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ حتیٰ خدا اور خدائی طاقتیں بھی انہیں شکست نہیں دے سکتی. اور ایران کے حوالے سے جو پروپیگنڈا تھا، لبنان کی مزاحمتی تنظیموں کے حوالے سے جو پروپیگنڈا تھا کہ یہ ختم ہو چکی ہیں، یا ایران کے حوالے سے 12 روزہ جنگ کے بعد بھی ایک پروپیگنڈا تھا کہ ان کا میزائل سسٹم جو ہے وہ اسے ختم کر دیا گیا ہے یا اسے بالکل کمزور کر دیا گیا ہے، وہ بالکل صفر کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب کوئی بڑی چیز نہیں کر سکے گا ایران. آپ دیکھیں کہ جوں اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب جنگ کو ابھی 7-8 دن گزرے تھے اور ہم نے اپنی اسی لائیو ٹرانسمیشن میں بھی اس پہ گفتگو کی، حتیٰ بعض پاکستانی ذرائع ابلاغ نے بھی، اور ظاہر ہے وہ اسی غربی میڈیا کو دیکھتے ہوئے یا ان سٹوریز کو دیکھتے ہوئے کہ اب جو ہے وہ ان کے پاس سٹاک جو ہے ایران کے پاس میزائلز کا وہ کم پڑ گیا ہے، اب جو ہے وہ میزائل کی ویوز جو ہے ان میں کمی آ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہمارے لائیو آنے سے پہلے جو حملہ کیا ہے ایران نے اسرائیل پہ، وہ بھی انتہائی شدید حملہ ہے. تو روزانہ جو ہے ویوز چل رہی ہیں اور روزانہ یہ جو حملے ہوتے ہیں ان کا سلسلہ جو ہے، میزائلز جو جاتے ہیں روزانہ ہے، اور روزانہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر، امریکہ کے اڈوں کے اندر اور اسرائیل کے اندر تباہی ہے. اور وہ جو پہلے دن سے انہوں نے قانون رکھا ہوا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، وہ ایک قانون جو ہے وہ انہوں نے اس پہ مکمل طریقے سے عمل کیا، سوائے ان جنگی جرائم کے جواب وہ جو غیر انسانی افعال امریکہ اور اسرائیل نے انجام دیے، اسکول پہ مارنے کا جو ایک طریقہ کار تھا یا ہاسپٹلز پہ، سوائے اس کے انہوں نے واضح اور صریح بیان فرمایا کہ جہاں آپ حملہ کریں گے ہم بھی وہیں پہ حملہ کریں گے. آپ اگر کسی الیکٹریسٹی سے متعلق کسی چیز پہ حملہ کریں گے ہم وہاں پہ حملہ کریں گے. آپ اگر آئل ریفائنری پہ کریں گے ہم وہاں پہ حملہ کریں گے. آپ اگر ایٹامک سے متعلق چیزوں پہ کریں گے ہم وہیں پہ حملہ کریں گے. لہٰذا اس کو وہ انہوں نے اسی طرح سے ایک جو سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے اسی کو انہوں نے باقی رکھا ہوا ہے. لیکن یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ کل انہوں نے اعلان کیا تھا آج کے متعلق، آج رات 8 بجے سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخصیت یہاں پہ ٹارگٹ ہوگی تو اس کے مقابلے میں خلیج کے اندر موجود جو امریکن کمپنیز ہیں، وہ بڑی بڑی کمپنی جن میں بڑے بڑے نام ہیں، ایپل کی کمپنی، گوگل اور اس طرح کی، اور کہا کہ ان پہ ہم ماریں گے. اس وقت جو امریکہ اور اس کے الائز جس مشکل میں گرفتار ہیں کہ ایک ان کے عسکری مراکز اور دوسرا ان کے اقتصادی مراکز. آپ دیکھیں بہت سے ویسٹرن جو جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹرمپ نے پہلے 1-2 دنوں میں یہ جھوٹ بول کے تھوڑا سا اس کی تیل کی قیمتوں کو ذرا وہ کرنے کے لیے، سیٹ رکھنے کے لیے ذرا جھوٹ بولا، لیکن اب وہ کیا ہو گیا کہ اس کے جھوٹ پہ بھی اب وہ کمپنیاں اور وہ جو مارکیٹ ہے وہ بالکل بھی اعتماد نہیں کر رہی. ابھی بھی آج بھی اس سے صحافی نے پوچھا کہ کیا کرو گے، مارکیٹ کس طرح سے گر رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بس 1-2 ہفتے میں اپنے اہداف کو مکمل کر کے جو ہے وہ جنگ سے نکل آؤں گا تو سارے ریٹس اور قیمتیں ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن یہ اس کی جو ہے وہ خوش فہمی ہے. اس طرف سے ایران کا موقف یہی ہے کہ جنگ جو ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ جنگ جو ہے وہ تب ختم ہوگی جب ایران چاہے گا، ان شرائط پہ ختم ہوگی جن شرائط پہ ایران چاہے گا، اور اس سچویشن میں اور اس حالت میں ختم ہوگی جس میں ایران چاہے گا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر ان بعض لوگوں کو بھی